بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک اویس شہزاد یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ ناظرین، یہ بجٹ منظوری کے دن تھے، تو اس دوران آپ نے سنا ہوگا کہ اگر ہم بجٹ سے ایک رات پہلے والے نیوز ٹاک شوز اور بریکنگ نیوز اور یہ سارے سلسلے دیکھیں، ٹکرز دیکھیں تمام چینلز پر، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے صبح اٹھیں گے تو عمران خان صاحب گھر بیٹھے ہوں گے، ان کی پارٹی کی حکومت جو ہے وہ ختم کر دی جا چکی ہوگی۔ اتنا اپوزیشن کی جانب سے جو ہے وہ پریشر کوکر والا ماحول بنا دیا گیا تھا، صرف ایک اس بیان کی بنیاد پر۔ وہ بیان کیا تھا؟ وہ کہتے تھے جی اپوزیشن والے کہ عمران خان صاحب نے ایک محفل میں یا عشائیے میں یہ بولا ہے کہ ملک کی اب صرف ایک میں ہی چوائس ہوں۔ تو اس کے متعلق آپ کے پاس میں خبر لے کر آیا ہوں۔ انتہائی قریبی پی ٹی آئی کے رکن جو انتہائی قریبی ہیں عمران خان صاحب کے، ولید اقبال صاحب، انہوں نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس عشائیے میں میں بھی موجود تھا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بجٹ منظوری سے یا بجٹ تقریب سے قبل تمام اپنے پارٹی کے اراکین اور اتحادی جماعت کے اراکین کو جو مدعو کیا تھا، ان کے مطابق وہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے خود کو گواہ بناتے ہوئے یہ بات بتائی کہ ایسا کوئی بھی بیان عمران خان صاحب کی جانب سے جاری نہیں کیا گیا، یہ من گھڑت ہے اور غلط بیان ہے جو ان سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے بجٹ منظوری کے بعد اسمبلی میں خود بھی تقریر کی، اس خطاب میں بھی عمران خان صاحب نے نفی کی اس بیان کی۔ اب ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ 5 ٹی وی چینلز کے خلاف پیمرا نے نوٹس بھیج دیا ہے، ان ٹی وی چینلز کو نوٹس بھجوا دیا گیا ہے اور ان سے جواب طلب کیا گیا ہے کہ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے خلاف آپ ایسی غلط چیز کیسے منسوخ کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ بہت اچھی چیز ہوئی ہے۔ دوسری، ایک اس ڈیولپمنٹ کو آپ اچھا بھی کہہ سکتے ہیں، برا بھی کہہ سکتے ہیں۔ برا کیسے ہے؟ برا ایسے ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایئر لائن جس کے ساتھ پاکستان کا نام منسوب تھا، اس پر پھر 6 ماہ کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، جو برطانوی سول ایوییشن اتھارٹی ہے اس نے پی آئی اے پر 6 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے، اور اس پابندی کی بنیاد کیا تھا کہ وہ جو حیران کن انکشافات کیے گئے تھے 200 سے زائد پائلٹس کے خلاف کہ ان کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں یا کچھ بھی جو ہے وہ آن میرٹ نہیں ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے برطانوی سول ایوییشن نے قومی ایئر لائن پر 6 ماہ کی پابندی عائد کر دی ہے۔ اب ہماری قومی ایئر لائن برطانیہ کی ایئر سپیس پر جو ہے برطانوی ایئرپورٹس پر اپنا آپریشن نہیں کر سکتی، وہ معطل رہے گا۔ یہ اس حساب سے بری خبر تھی کہ ہمارا قومی اثاثہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، اس کے ساتھ ہمارے ملک کا نام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کی بدنامی ہوئی ہے۔ لیکن میں اس خبر کو اچھا کیسے سمجھتا ہوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اب یہ 6 ماہ کا وقت عمران خان صاحب کو مل گیا ہے، وہ ٹوٹل اے ٹو زی اس کی انسپیکشن کروائیں، پی آئی اے میں انویسٹیگیشنز اوپن کروائیں، ہر چیز ہر ایک رکن کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، کیونکہ یہ لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب ایک ایئر لائن جو ہے یا ایک ایئر بس ہوا میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو 250 سے زائد جو ہیں افراد اس پر سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک جہاز کی اگر بات کی جائے تو ایک جہاز میں 250 سے زائد مسافروں کی جان کو خطرہ دینے والی بات ہے کہ اگر ہم ایسے پائلٹس کے ہاتھوں میں یہ قیمتی جہاز تھما دیں جو پیسوں سے تو قیمتی ہیں ہی ہیں، اس جہاز کے اندر قیمتی جانیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اب خوشی کی بات، اگر اس خبر کو ہم پازیٹیولی لیں تو یہ ہمارے لیے ہمیں ایک ٹائم پیریڈ مل گیا ہے 6 ماہ کا، جس میں ہم اس قومی ایئر لائن کو دوبارہ سے کھڑا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کام صرف اور صرف اگر کوئی کر سکتا ہے تو عمران خان صاحب کر سکتے ہیں۔ تو اب ان سے گزارش ہے کہ پی آئی اے میں اے ٹو زی اصلاحات لائی جائیں، ساری چیزیں
ان کو پرکھا جائے، ان کو دیکھا جائے کہ کون سی چیز میرٹ پر ہے اور کون سی چیز میرٹ پر نہیں ہے، اور اس کو نئے سرے سے کھڑا کیا جائے۔ تیسری چیز، آج پنجاب حکومت سے ریلیٹڈ ایک خبر آئی، آپ اندازہ لگائیں ہم کس حد تک چلے گئے ہیں کہ سرمایہ اردو نام کی جو ہے تہذیب اینڈ سنس کی ایک کتاب ہے، جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے، پنجاب حکومت نے جس پر پابندی لگائی ہے، اور وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے اندر چھپتی رہی ہے، بچوں کے کورس کی کتاب ہے، سلیبس کی کتاب ہے، اس پر پابندی عائد کی گئی، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی جو ڈیٹ آف برتھ تھی وہ 1876 کی بجائے 1976 لکھی گئی تھی۔ یہ ہمارے یہاں اداروں کے حالات ہیں کہ ایک چیز جو آپ آنے والی جو نسل ہے، جس نسل کے ہاتھ میں ملک کا مستقبل ہے، اس کو ایک چیز پڑھائی جا رہی ہے اور اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے۔ تو آج اس کتاب پر بھی پابندی لگائی گئی، اس پبلشر پر بھی پابندی لگائی گئی۔ ایک یہ خبر تھی۔ پھر ایک اور خبر جو بیسیکلی پہلی خبر بنتی ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے منسوب تھی، وہ یہ تھی کہ جب بجٹ منظور ہو گیا، کثرت رائے سے منظور ہو گیا، تو حامد میر صاحب نے یہ ذکر کیا تھا کہ اس بجٹ کو منظور کرانے میں نواز شریف صاحب کا ہاتھ ہے۔ تو حامد میر صاحب کو اب بندہ کیا کہے، کوئی بھی بات، کسی بھی چیز کا جو ہے کریڈٹ وہ کسی بھی بندے کو دے دیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس ملک سے لفافہ جرنلزم کب ختم ہوگا، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج عمران خان صاحب کی تقریر میں بھی ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اگر یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے کروایا جاتا اور ان کو اپنی پارٹی اراکین کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ پارٹی، ان کے نون لیگ کی پارٹی اراکین کو نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ اگر کہا جاتا کہ آپ نے بجٹ میں پی ٹی آئی کے حق میں ووٹ دینا ہے، تو آج عمران خان صاحب فلور آف دی ہاؤس نواز شریف صاحب کو ان کے خلاف کوئی بات نہ کرتے، زرداری صاحب کے خلاف کوئی بات نہ کرتے، خواجہ آصف صاحب کے خلاف کوئی بات نہ کرتے، کیونکہ یہ کنسنسس سے معاملات ہوتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی خبر حامد میر صاحب کی جھوٹی ثابت ہوئی۔ پھر اب انڈیا چائنا کی آپ کو میں خبریں دیتا آیا ہوں اور آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ کس طرح انڈیا کے کچھ علاقوں پر چین نے کنٹرول حاصل کیا۔ آج انٹرنیشنل میڈیا، انڈیا کا اپنا نیشنل میڈیا، انڈیا کے اپنے جو ہیں ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں، انٹرنیشنل ڈیفنس اینالسٹ جو ہیں، تمام لوگ، تمام ادارے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 علاقے ایسے ہیں بھارت کے جن پر چینی فوج نے قبضہ جما لیا ہے۔ یہ ایون کہ بھارت کے اپنے ریٹائرڈ جنرلز نے بھی یہ بات کہی، ان کے اپنے ڈیفنس اینالسٹ نے بھی یہ بات کہی، بلکہ اس تشویش کا اظہار کیا گیا کہ 1962 میں جو بھارت چین جنگ ہوئی تھی، اس میں چین نے بھارت کے کچھ علاقوں پر جو قبضہ کیا تھا اسے بعد میں گڈ جسٹر کے طور پہ واپس تو کر دیا گیا تھا، لیکن تب سے لے کر اب تک ان علاقوں میں دونوں افواج کی جانب سے پیٹرولنگ کی جاتی تھی۔ ان علاقوں کی جو بھارتی سولجر ہیں ان علاقوں کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے اس 1 ماہ کے دوران، تب سے چینی فوج کی پیٹرولنگ پہ جو ہوتے ہیں سولجرز ہیں، ان کی تعداد کافی حد تک بڑھا دی گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چین اپنے جو علاقے اس وقت بھارت کے تھے لیکن چین نے ان پہ قبضہ جما لیا تھا اور ان کو اپنا بنا لیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے گڈ جسٹر کے طور پر بھارت کو واپس کر دیے۔ ان فوجیوں کا، وہاں کے ان فوجیوں کا، بھارتی فوجیوں کا یہ خیال ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ چین وہ علاقے جو اس نے ہمیں واپس کیے تھے وہ دوبارہ واپس لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھیں آج کی وہ ضروری معلومات جو آپ تک پہنچانا میں لازمی سمجھتا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز میں دی گئی میری خبریں مصدقہ لگتی ہوں، مستند لگتی ہوں، تو ان کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ اگر میں کسی جگہ پہ غلط ہوں
تو میری ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے اطلاع ضرور دیا کریں۔ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔